السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام چھوٹے اعمال بڑے ثواب کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین محترم، آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس عمل کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس عمل کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسا عمل جس کا زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر اس کا ثواب میزان کو بھرنے والا ہے، ترازو کو نیکیوں سے بھر دینے والا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، الا ادلکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے؟ وَأَزْكَاهَ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وہ عمل اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وہ عمل ایسا ہے جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور وہ عمل اتنا عظیم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تمام تر باتیں اپنے صحابہ کو سنائی، صحابہ اکرام نے فوراً کہا، بلا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ضرور آپ ہمیں اس عمل کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر اللہ، وہ عمل جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کا ذکر زبان پر ہلکا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر جسے ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر اس کا جو ثواب ہے اللہ نے بہت عظیم رکھا ہے۔ لہذا ہر مومن اور مومنہ کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے۔ ناظرین محترم، یہاں آپ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلتیں اس بندے کو ملنے والی ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آج ہماری یہ شکایتیں رہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جب ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش اگر مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی جو ہے عمرے کر لیتا، میں بھی حج کے فریضے کو انجام دیتا، میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ یہ تمنا اگر میری اور آپ کی ہے مالداروں کو دیکھ کر، اہل ثروت کو دیکھ کر، تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے ایک عمل بتلایا ہے۔ وہ عمل اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ عمل وہی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ اگر بندہ پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، یہ ذکر اتنا عظیم عمل ہے، سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر بتلایا گیا ہے۔ تو لہذا اگر میں اور آپ مسکین ہیں، اگر میں اور آپ تنگ دست ہیں، اگر میں اور آپ فقیر ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ آپ کے ذکر کو سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر جو ہے آپ کے اس ذکر کو اللہ بنا دے گا۔ معزز ناظرین، یہاں میں آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین، یہاں آپ غور کریں، صحابہ اکرام میں تمام صحابہ مالدار نہیں تھے۔ بعض ایسے بھی صحابہ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بعض ایسے بھی صحابہ تھے جو محتاج تھے، فقیر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ فقیر اور محتاج صحابہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مالدار اجر کو لے رہے ہیں، اجر کو حاصل کر رہے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس جو اضافی یا جو ایکسٹرا مال ہے، اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے وہ صدقہ کر رہے ہیں اور ثواب کو حاصل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ اکرام کے جذبے کو دیکھا، ان کے اندر کے اخلاص کو دیکھا، اور آپ نے کہا، اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، اے میرے صحابہ، کیا اللہ نے وہ اعمال اور وہ چیزیں آپ کے لیے نہیں رکھی ہیں جس کے ذریعے آپ بھی صدقے کے ثواب کو پا سکتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
ان بکل تسبیحۃ صدقہ، بے شک ہر تسبیح پر صدقے کا ثواب ملنے والا ہے، وبکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، وبکل تہلیلۃ صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ کے کہنے پر آپ کو جو ہے صدقے کا ثواب ملے گا، وامر بالمعروف صدقہ، ہر اچھی چیز کے حکم دینے پر آپ کو جو ہے صدقے کا ثواب ملے گا، ونہی عن المنکر صدقہ، اور آپ برائی سے روکنے پر بھی جو ہے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین محترم، آپ تھوڑا غور کریں، اسلام نے ہمارے لیے جو اعمال رکھے ہیں، ہماری اصلاح کی خاطر جو اعمال بیان کیے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو، فقیر محتاج صحابہ کو اس بات کی طرف ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جو ہے ثواب کو حاصل کر رہے ہیں، آپ کے اندر بھی اگر وہ جذبہ ہے تو آپ اللہ کا ذکر کر لیجئے، آپ سبحان اللہ پڑھیے، آپ اللہ اکبر پڑھیے، آپ لا الہ الا اللہ کو ادا کر لیجئے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا، آپ کو بھی اس پر اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو میرے اور آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے آسان اعمال رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ ان اعمال کو انجام دیں گے، اس پر ہمیشگی برتیں گے، تو یقیناً مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہاں اللہ کے حضور بڑا اجر اور بڑا ثواب ملے گا۔